بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، ترکی کی طرف سے آج کل ماشاءاللہ انتہائی اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ اس سے پہلے افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد ترکی نے اعلان کیا کہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم کر لے گا، اور یہ خبر امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد کی ایک علامت ہے، اور رجب طیب ایردوان کی طرف سے مسلم اخوت کا بھرپور مظاہرہ اور گرم جوشی کا ثبوت ہے۔ مسلم امہ کے حوالے سے سوشل اور پولیٹیکل نیوز پر میں اپنے دوسرے چینل لائٹ ہاؤس پر ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ ان معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ میرے دوسرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اچھی خبر بھی ناظرین اکرام ترکی ہی کے بارے میں ہے، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آپ لوگوں میں سے اوینش بیوک سلجوکلو ڈرامہ سیریز کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ دیرل شاطرون نے اگر ہمیں تاریخی ڈرامے دیکھنے کی عادت لگائی ہے تو اوینش بیوک سلجوکلو نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ ایک ایکشن سے بھرپور تاریخی ڈرامہ سیریز اصل میں کسے کہتے ہیں۔ اور ایمرے کونک نے ترکی کے تاریخی ڈراموں کو جو جدت دی ہے، اس وجہ سے ناظرین ان کے نئے سیزن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، جو کہ سلطان ایلپرسلان کے متعلق ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس جمعے کو ایمرے کونک نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ایسی خبر لگائی جس نے تاریخی ڈراموں کے شائقین میں تہلکہ مچا دیا۔ اور ناظرین اکرام، یہ ایسی خبر تھی جس کا انتظار برسوں سے پوری مسلم دنیا کی آڈینس کر رہی تھی۔ شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے پروڈیوسر اور سپر سٹار ہمایوں سعید نے صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی ڈرامہ سیریز بنانے میں گہری دلچسپی ظاہر کی تھی۔ اس وقت ہمیں یہ اطلاع بھی سننے کو ملی تھی کہ خلیل الرحمن قمر بطور مصنف شامل ہو سکتے ہیں، اور اپنے اس وعدے پر قائم رہتے ہوئے ہمایوں سعید نے اب آگے بڑھ کر اپنی اس خواہش کو عملی شکل دینے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ہمایوں سعید نے پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ایک اور نامور اداکار عدنان صدیقی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جنید علی شاہ، جن کا ادارہ شاہ فلمز کے نام سے ہے، اور ڈاکٹر کاشف انصاری، جن کا ادارہ انصاری فلمز کے نام سے ہے، ان کے ساتھ مل کر ترکی کے نامور پروڈیوسر ایمرے کونک کے ساتھ مشہور عہد ساز تاریخی شخصیت سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک ڈرامہ سیریز بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین اکرام، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ بھارت کی طرف سے بنائی گئی ایک نئی ڈرامہ سیریز کے ٹریلر کے بارے میں تھی۔ یہ ڈرامہ سیریز مشہور مغل بادشاہ اور مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں نے ریویو کے ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی ظاہر کیا تھا کہ جیسے بھارت نے شہاب الدین غوری اور احمد شاہ ابدالی کو اپنی فلموں میں کسی بدمعاش مسلم حکمران کے طور پر دکھایا ہے، تو نہ جانے بابر کو کیا دکھایا جائے گا۔ تب کمنٹس میں بہت سے لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش مسلم پروڈیوسرز کو اپنے مسلم فاتحین کے بارے میں تاریخی ڈرامے بنانے کا خیال آ جائے، اور بہت سے لوگ اس خواہش کا اظہار بھی کرتے چلے آ رہے تھے کہ دیگر فاتحین کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پر بھی کوئی ڈرامہ بننا چاہیے، کیونکہ ان پر ابھی تک صرف ہالی ووڈ میں ہی کام ہوا ہے، اور تاریخ اسلامی کا یہ نامور کردار ابھی تک مسلمانوں کی طرف سے ویسے خراج تحسین کا منتظر ہے جیسا کہ اس کردار کے شایان شان ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب یہاں ہماری دونوں خواہشیں پوری ہونے جا رہی ہیں، اور ترکی کی پروڈکشن کمپنی ایکلی فلمز اور پاکستانی پروڈکشن کمپنیز انصاری اینڈ شاہ کے درمیان ایک معاہدہ سائن ہو گیا ہے، جس میں یہ طے پایا ہے کہ یہ دونوں پروڈکشن کمپنیاں مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک ڈرامہ سیریز بنائیں گی، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے حالات و واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اب لازماً یہاں آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس ڈرامہ سیریز کی مزید تفصیلات کے بارے میں سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ اس ڈرامہ سیریز کے کل کتنے سیزنز ہوں گے، یہ کب تک ریلیز ہوگی، اس کی کاسٹ کیا ہوگی، اور اداکار کس زبان میں کام کریں گے، یعنی ترکی یا اردو وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین اکرام، آئیے ان سب سوالوں کے جواب باری باری جانتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں اس کے سیزنز کے بارے میں۔ تو اس سیریز کے حوالے سے معاہدہ سائن ہوتے وقت ایمرے کونک کے ساتھ میٹنگ میں عدنان صدیقی بھی موجود تھے، اور ان کے مطابق اس ڈرامہ سیریز کے 3 سیزنز ہوں گے، جن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے اہم واقعات فلمائے جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس ڈرامہ سیریز کی کاسٹ کیا ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، یہ سیریز جو کہ ترکی اور پاکستان کے مشترکہ تعاون سے بنے گی، اس میں ان دونوں ممالک کے اداکار مل کر کام کریں گے، اور عدنان صدیقی کے مطابق اس ڈرامہ سیریز کی 25% کاسٹ پاکستانی اداکاروں پر مشتمل ہوگی۔ اب یہاں آپ لوگ لازماً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ڈرامہ یقیناً اردو میں ہوگا، تو اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ پاکستانی اداکار
پہلے ترکی جا کر ترکی زبان سیکھیں گے اور پھر ڈرامے میں کام کریں گے، کیونکہ یہ ڈرامہ ترکی زبان میں بنایا جائے گا اور پھر اس کی اردو ڈبنگ ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس قسم کے ڈرامہ سیریز کی ایک اور مثال ہمارے سامنے مہندرمان جلال الدین کی شکل میں ہے۔ جس طرح مہندرمان ڈرامہ سیریز ترکی اور ازبکستان کے تعاون سے بنایا گیا اور یہ ازبک زبان میں تھا اور پھر اسے ڈب کر کے ترکی میں پیش کیا گیا، تو یہی تجربہ یہاں بھی دہرایا جائے گا۔ اور رہی یہ بات کہ اس ڈرامے میں کون کون سے پاکستانی اداکار شامل ہوں گے، تو اس کا اعلان آنے والے چند دنوں میں شاید کر دیا جائے گا، کیونکہ اسی ہفتے استنبول میں اس ڈرامہ سیریز سے متعلق ایک پریس کانفرنس ہوگی جس میں ایمرے کونک اور دوسرے پاکستانی پروڈیوسرز بھی موجود ہوں گے جو کہ اس ڈرامہ سیریز کے بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد آتی ہے اس سوال کی باری کہ آیا خلیل الرحمن قمر بھی اس ڈرامہ سیریز کے رائٹرز میں شامل ہوں گے؟ تو ابھی تک اس حوالے سے یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ اس سیریز کا اسکرپٹ احمد فاروق کے زیر نگرانی لکھا جائے گا، جو کہ اکلی فلمز کے میڈیا کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں میں آپ لوگوں کو یہ اہم بات یاد دلا دوں کہ اس سال صلاح الدین ایوبی کے ڈرامہ سیریز کا پروجیکٹ پاکستانی پروڈیوسرز کی طرف سے اناؤنس ہونے والا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے، کیونکہ اس سال کے آغاز میں ترک لالا نامی ایک ڈرامہ سیریز بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں عبد الرحمن غازی یعنی جلال ایل بھی ایک انتہائی اہم کردار ادا کریں گے۔ اور ناظرین اکرام، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی سنگر بلال مقصود، جو پہلے مشہور پاکستانی پاپ بینڈ سٹرنگز کا حصہ رہے ہیں، وہ اس ڈرامہ سیریز کا ٹائٹل سانگ کمپوز کرنے کے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میوزک بھی دیں گے۔ اور سب سے اہم بات ناظرین اکرام یہ ہے کہ اس سیریز کے بنانے کے پیچھے جو نیت اور مقصد عدنان صدیقی نے بتایا ہے وہ بہت شاندار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اکلی فلمز کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ جیو پولیٹیکل منظر نامے میں مسلمانوں اور اسلام کو ایک طاقت کے طور پر پیش کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں مسلمان بین الاقوامی سیاست میں ایک مضبوط آواز بن کر ابھرے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا ہونے کے لیے ہمیں دنیا کو اپنی عظیم تاریخ اور بہادر حکمرانوں سے بھی آگاہ کرنا ہوگا، جنہوں نے دنیا کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل ہیں۔ اور یوں ناظرین کرام، اب ہم انشاءاللہ فتح بیت المقدس کی تاریخ اپنے بچوں اور نئی نسل سمیت اپنی سکرینز پر دیکھیں گے۔ یہ وہ گمشدہ تاریخ ہے جو کہ زمانے کی گرد میں کھو چکی ہے، مگر اسے انشاءاللہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے ناظرین کرام کہ ترک لالا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر ڈرامہ سیریز ریلیز ہونے کے بعد پاکستان سے یقینی طور پر بالی ووڈ کا صفایا ہو جائے گا، اور ادھر بھارتی مسلمان بھی بالی ووڈ کی بیہودہ فلموں کے بجائے اب اپنے اصل تاریخی کرداروں کے متعلق ڈرامے دیکھنا زیادہ پسند کریں گے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔